بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ تازہ ترین خبریں اور اہم ترین خبریں ہیں، اور صورتحال ہے پاکستان میں بدلتی ہوئی تیزی سے صورتحال۔ کچھ اب تھوڑی سی تصویر واضح ہوتی جا رہی ہے۔ جو پچھلے دنوں کنفیوژن تھی اور کافی زیادہ کنفیوژن تھی، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے، خاص طور پہ 3 مارچ سے لے کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن تک، اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے لے کے کل تک۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی تھیں، ایسی خبریں آ رہی تھیں، یا خبریں دی جا رہی تھیں، یا خبریں پھیلائی جا رہی تھیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے وہ صبح گئی یا شام گئی، اس طرح کی باتیں۔ اور اس کی ریزن کیا تھی؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ جو سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، اور پھر اس کے بعد کنفیوژن ہوئی، خاص طور پہ پھر حفیظ شیخ صاحب کو فارغ کر دیا گیا وزارت خزانہ سے، ندیم بابر صاحب کو فارغ کر دیا گیا، اور مزید کچھ لوگوں کو فارغ کیا جانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر حماد اظہر وزیر خزانہ آ گئے۔ پھر مزید اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، یا جن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، یا وہ ان کے سفارشی تھے، تو ایسے لوگوں کو وزیر اعظم عمران خان فارغ کر رہے ہیں، اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن فاصلے بڑھنے کی وجہ یہ بالکل نہیں تھی، اور ان خبروں کے پیچھے بھی یہ چیز نہیں تھی، بلکہ کچھ ایسی خبریں پھیلائی جا رہی تھیں یا دی جا رہی تھیں کہ کنفیوژن پیدا ہو، اور کنفیوژن پیدا ہو راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، وزیر اعظم عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان۔ یہ ایک بنیادی مقصد تھا، بنیادی ٹارگٹ تھا، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان اپوزیشن کی یہ بڑی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے سول ملٹری تعلقات کو خراب کیا جائے، اور ملٹری کا جو آپ کا وزن ہے، ملٹری کا پلڑا، وہ وزن اپنے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ یہ ایک چل رہا تھا، اور اسی میں ایک چیز آ گئی کہ محترمہ مریم صفدر صاحبہ، انہوں نے پھر روابط بڑھانا شروع کر دی، اور نہ صرف روابط بڑھائے بلکہ کوشش کی، ملاقاتوں کی کوشش بھی کی۔ اور اس کے بعد انہی خبروں کی وجہ سے پھر درمیان میں ایسے بھی لوگ آ گئے کہ جو ودن آرگنائزیشنز بیٹھے ہوتے ہیں، اسپاٹ فکسر جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ یہ خبریں پھیلائی جائیں۔ بلکہ ایک خبر یہاں تک پھیلائی گئی کہ مریم صفدر صاحبہ کی ملاقات ہو گئی ہے کسی ملٹری آفیشل کے ساتھ، اور راولپنڈی میں ہوئی ہے۔ یہ خبر بھی دے دی گئی، اور یہ خبر بھی آئی، اور اس کے بعد پھر جب ہم نے چیک کیا تو مریم صفدر صاحبہ اچانک خاموش ہو گئیں، اور بالکل ٹویٹر خاموش ہو گیا۔ پھر مزید تقویت ملی، اور ایسا کنفیوژن پیدا ہوئی، ایون اقتدار کے ایوانوں میں بھی یہ چیز سراسیم کی پھیل گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کچھ وزراء کے بھی اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئے جو وزیر اعظم عمران خان کے بہت کلوز تھے، تو ہم نے بھی کھوج لگانے کی کوشش کی، چیک کیا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ صورتحال یہ تھی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور پیپلز پارٹی نے جاتی عمرہ کو، اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ ٹیکہ لگا دیا، بڑا، اور اتنا بڑا ٹیکہ لگایا کہ ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بدستور علیل ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے اور بخار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور انہوں نے 6 اپریل کو اپنا اجلاس بلایا تھا پارٹی کا، وہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب ان کی صحت یابی کے بعد یہ اجلاس بلایا جائے گا۔ اسی دوران ایک اور کال آ گئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو خبر آپ کو آگے جا کے میں کنفرم کروں گا وہ ساری وہ ثبوت ہے۔ پھر نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا۔ 2 دن پہلے تک تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تھا
کہ کوئی آئے یا نہ آئے مولانا آپ لانگ مارچ کی تیاری کریں، دھرنے کی تیاری کریں، سب کچھ کریں بے فکر ہو کے، اور ہم نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو یہاں تک تھا۔ پھر یہ ہوا درمیان میں کیا ہوا کہ کل جو بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب کی، اس میں ایک یو ٹرن لیا گیا، بہت بڑا یو ٹرن لیا گیا، اور اس یو ٹرن میں خبر اس انداز سے دی گئی کہ کیونکہ مولانا صاحب کی طبیعت خراب ہے تو نواز شریف صاحب نے طبیعت خیریت دریافت کی، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ اپنی صحت کے مکمل صحت یابی تک آپ کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں اور سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دیں۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پہلے یہ خبر دی گئی ذرائع کے حوالے سے، یہ خبر چلی، اور شام تک آ گیا جواب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پارٹی کا اجلاس منسوخ کر دیا، اسلام آباد میں بلایا گیا تھا۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ کیا یہ ایسا ہی تھا کہ یہ صرف طبیعت اور صحت کی وجہ سے؟ بالکل نہیں، یہ ایسا نہیں تھا۔ اور پھر مریم صفدر صاحبہ کی طبیعت کے بارے میں بھی آنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر عدنان ایک روڈ میپ لے کے آ گئے، نواز شریف صاحب نے خاص ہدایات دے کے بھیج دیا، اور پھر یہی تھا کہ مریم صفدر صاحبہ باہر جا رہی ہیں، اور یا باہر جانے کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب دونوں یکدم ایکٹیو ہو گئے، اور ان کی اب تقریباً ڈیلی نہیں تو 48 گھنٹوں میں ایک نشست ان دونوں کی ہو رہی ہے، حمزہ شہباز صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، دونوں کی نشست ملاقات ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ملکی امور، سیاسی امور ڈسکس ہو رہے ہیں۔ حمزہ شہباز صاحب پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن ہے، اور مرکز میں شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہے۔ تو مریم صفدر صاحبہ بالکل سائڈ پہ ہو گئیں۔ اور ہوا یہ، پھر اس کے بعد ایک اور بھی، پھر اگلی خبر ذرا سنیے، ساری خبریں سنتے جائیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ خبر چلوائی گئی کہ پاکستان پی ٹی ایم سے پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا یا جاری کر دیا جائے گا، اور ان کو اس لیے نوٹس جاری کیا جائے گا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا کیوں نہ اے این پی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا جائے۔ پھر یہ خبر بھی دی گئی۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے، اس ساری سچویشن کے پیچھے، اور دوسری جانب سینٹ میں اپوزیشن کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے وہ متحرک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو نے بھی پھر یہ اس بات کا جواب کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا، تو اس کا جواب بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش میں دے دیا 4 اپریل کی مناسبت سے۔ وہاں پہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی آج منائی گئی ان کی برسی، اور برسی کے موقع پہ بلاول بھٹو نے صاف جواب دے دیا، اور بلاول بھٹو نے کہا کہ جناب کوئی آئے یا نہ آئے، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کرے گی، اپنے طریقے سے کرے گی، اور بہترین اپوزیشن کرے گی، اور اس میں باقی جماعتیں ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں چلنا چاہتی تو پاکستان پیپلز پارٹی الگ سے اپنی اپوزیشن کرے گی۔ انہوں نے اس سے پہلے ہی پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں کو جواب دے دیا، اور خاص طور پہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو اپنی ایک ہی اپوزیشن کرتی ہے جو اس کا طریقہ کار ہے، اور وہ پارلیمان ہے، اور یہ جو دوسرے والے ہیں پی ڈی ایم والے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 9 ستارے بنا لیے جائیں، 9 ستاروں والا کام کیا جائے، یعنی 9 جماعتی اتحاد۔ اٹ مینس کہ وہ حوالہ دے رہے تھے 77 میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے 9 ستاروں نے، 9 جماعتوں نے اتحاد بنایا تھا، پاکستان نیشنل سائز، پاکستان قومی اتحاد کے نام سے، پی این اے کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ اس میں بھی مولانا شاہ نورانی صاحب تھے، مولانا مفتی محمود، اصغر خان، جماعت اسلامی، یہ ساری جماعتیں اس میں موجود تھیں، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کے والد مرحوم اور انس نورانی کے والد مرحوم، تو جماعت اسلامی یہ وہ ساری جماعتیں تھیں، اصغر خان تھے، اور مسلم لیگ تھی، یہ ساری جماعتیں اس وقت تھیں۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ ہے ایجیٹیشن، تحریک احتجاج کی سیاست۔ انہوں نے کہا جی وہ احتجاج کی سیاست ہم نہیں کریں گے، ہم تو کریں گے پارلیمان کے اندر۔ یہ سارے سائن کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سارے سٹیٹمنٹس جو ہیں، سارے سائن یہ جا رہے ہیں جاتی عمرہ کے لیے حالات خراب ہو گئے۔ اور یہ حالات خراب کیوں ہوئے؟ حالات خراب اس لیے ہوئے کہ مریم صفدر صاحبہ نے ایک اٹیمپٹ کی تھی، ایک کوشش کی تھی دوبارہ سے، اور وہ یہ تھی کہ ہیلتھ گراؤنڈ پہ ان کو بیرون ملک جانے دیا جائے، اور اگر ان کو بیرون ملک جانے دیا جاتا ہے تو پھر جو مسلم لیگ نواز کی سیاست ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کریں گے، اور اگر ان کو جانے دیا جاتا ہے جیسا کہ بقول ان کے کہ نواز شریف صاحب پہلے فیز میں جانا تھا، سیکنڈ فیز میں میں نے جانا تھا، اگر ان کو جانے دیا جاتا ہے تو وہ اس بات کی ضمانت دیں گی کہ وہ خاموش رہیں گی اور آرام سے اپنے والد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزاریں گی، اور انتخابات سے پہلے تک وہ واپس نہیں آئیں گی، یعنی 2023 کے الیکشن تک نہیں آئیں گی۔ یہ پیغام دیا گیا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے ایک ملاقات بھی مانگی، ملاقات کی بھی کوشش کی گئی، وہ ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دیا گیا، ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ایک خبر مس لیڈ کیا گیا، ایک خبر پلانٹ کی گئی، جنریٹ کر کے پلانٹ کی گئی، پلانٹ کرنے کی جیسے ڈان لیکس کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مریم صفدر صاحبہ کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں کچھ ملٹری آفیشلز کے ساتھ، اور بات چیت چل رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہوا تو ہم نے بھی اس کو چیک کیا، اور جب ہم نے اس کو چیک کیا تو یہ کنفیوژن ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو جب ہم نے چیک کیا تو اس میں کیٹاگوریکلی جو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی ملاقات تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر نیچے کو ملاقات کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان بھی اس سلسلے میں رابطے ہوئے، اور دونوں طرف سے بالکل ڈینائی کر دیا گیا کہ یہ ساری کی ساری ڈس انفارمیشنز ہیں، مس انفارمیشنز ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد عدم استحکام پیدا کرنا ہے، شک کے بیج بونا ہے، تاکہ جو اس وقت ملک کو درپیش صورتحال ہے اس سے آگے بڑھا جائے، اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے، لیجسلیشن کی طرف جایا جائے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائی جائیں، اس طرف جایا جائے۔ تو یہ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو تجزیہ وہ یہی تھا کہ پی ڈی ایم فلاپ ہو گئی۔ پی ڈی ایم اس سینس میں فلاپ ہو گئی کہ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنائی گئی تھی، مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے بنوائی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا اور ایک بدامنی اور فساد پیدا کرنا تھا، وہ سارے کا سارا فلاپ ہو گیا، اور وہ فلاپ ہونے میں سب سے اہم کردار پاکستان پیپلز پارٹی نے ادا کیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کے عزائم کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ چاہتے کیا ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہی مریم صفدر صاحبہ کی تاریخ جو ہے نیب میں پیشی وہ منسوخ کی گئی تھی کہ وہاں بھی بدامنی کا پروگرام تھا، اس کو روکنا تھا۔ تاریخ دوبارہ بھی آ سکتی ہے، لیکن اس وقت یہ تھا، اور لہٰذا پیپلز پارٹی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ 2 4 6 لاشیں گرانا چاہتے ہیں، اور اس بنیاد پہ پھر آگے اس سارے سیاسی نظام کو سمیٹنا چاہتے ہیں، لپیٹنا چاہتے ہیں۔ لہذا جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ جناب ایسی نہ کوئی ملاقات ہوئی، نہ کوئی میٹنگ ہوئی، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہوئی کہ مریم صفدر صاحبہ کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انٹرنل ایکسٹرنل پریشر جو بھی آئے گا اس کو ریاست پاکستان، ریاستی ادارے اس کو فیس کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی اور کابینہ کو بھی، اور وزیر اعظم نے بھی یہ فیصلہ کر لیا، اور پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان دونوں مکینوں نے یہ کہا کہ یہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے،
اور اس سلسلے میں کسی قسم کا کلیئر کر دیا گیا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ کسی قسم کی نہ ملاقات ہوئی، نہ ان خبروں میں کچھ صداقت ہے، یہ کام وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، کسی کو جانے دینا ہے، کسی کو روکنا ہے، یہ کام ایگزیکٹو کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اور اس میں ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی کردار نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کی ڈس انفارمیشن پہ کان نہ دھرا جائے۔ جب یہ چیزیں تمام کوارٹرز کو ہو گئیں کنوے اور پیپلز پارٹی کو بھی ہو گئیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہو گئیں، تو اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں آنا شروع ہوئیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ آگے بڑھا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی ANP بھی اب پارلیمان میں رہ کے اہم کردار ادا کریں گی۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف ابھی تک سوچ رہے ہیں، بال ان کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ پولیٹکس کرنے پہ کسی پہ پابندی نہیں ہے، لیکن پولیٹکس وہ کرے گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اور جس کو آئین اور قانون اجازت دے گا۔ نااہل لوگ، سزا یافتہ لوگ، مفرور لوگ، ان کو قانون اور آئین چونکہ اجازت نہیں دیتا، اس لیے ان کو پولیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیواروں کے ساتھ اگر کوئی ٹکرے مارنا چاہتا ہے تو وہ ضرور مارے۔ یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، تو میں نے کہا ذرا سچویشن کلیئر ہوئی ہے تو آپ کو بتا دیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔